لیں، مسلم اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، ابن ماجہ اٹھا لیں، نسائی اٹھا لیں، تفاسیر ابن عباس سے لے کے صاحب نعیمی تک، کوئی مفسر یا کوئی محدث شیطان کا محلہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر جگہ رہتا ہے نا بھائی؟ بولو، ہر جگہ رہتا ہے. اچھا شیطان دو چار ہے کہ ایک ہی ہے؟ اب میں تقریر نہیں کرتا کیونکہ اب گفتگو تو ختم ہی ہونی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں شیطان ایک ہے کہ کئی ایک ہے؟ بولو بھائی، ایسے بولو گے یعنی میں نے 50 منٹ 55 منٹ بولا، اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. آپ دو جملے نہیں بول سکتے. سب متفق ہے ایک ہے. اچھا کتنے لوگ متفق ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تو ایک ہے. باقی لوگ 2 4 ہے، 6 8 ہے، 50 60 ہے. بولو بھائی ایک ہی ہے نا شیطان؟ تو اٹھاتے کیوں نہیں ہاتھ؟ میں پھنساؤں گا تھوڑی نا آپ کو. شیطان ایک ہی ہے نا؟ بولو بھائی ایک ہی ہے شیطان. اچھا شیطان اللہ کا محبوب ہے کہ مردود ہے؟ بولو، ارے زور سے آواز آ جائے. مردود ہے. پھر حدیث پاک بچہ پیدا ہو تو کچوکے مارنے آتا ہے. ایک وقت میں 50 جگہ بچہ پیدا ہو. شیطان ایک ہی ہے تو کچوکے مارنے بھی آیا. جب روح نکلتی ہے تو بہکانے آتا ہے. پیدائش کے وقت بھی حاضر، پیدائش کے وقت بھی حاضر، موت کے وقت بھی حاضر، مرنے والوں کو بھی بہکا رہا ہے. سوال و جواب قبر میں ہو رہے ہیں وہاں بھی حاضر، انہیں بھی بہکا رہا ہے. نماز ہو رہی ہے، وسوسہ ڈالنے کے لیے آ گیا، انہیں بھی بہکا رہا ہے. بولو نماز کب ہوتی ہے؟ ایک منٹ ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جب نماز نہ ہو رہی ہو. بولو ہے؟ نہیں. ہندوستان میں فجر ہو رہی ہے، امریکہ میں عشاء ہو رہی ہے. ہندوستان میں ظہر ہو رہی ہے تو کسی ملک میں فجر ہو رہی ہے. ہم عصر پڑھ رہے ہیں تو حرم والے ظہر پڑھ رہے ہیں. مطلب مرنے والوں کو بھی ستانے آ رہا ہے، قبر میں جواب دینے والوں کو بھی بہکانے آ رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کو وسوسہ ڈالنے آ رہا ہے، پیدا ہوئے بچوں کو کچوکے لگانے آ رہا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو جھگڑا بڑھانے آ رہا ہے، بھائی بھائی کا قتل کروانے آ رہا ہے، کسی کو خودکشی کروانے آ رہا ہے. بھیا ایک شیطان ہے لیکن 24 گھنٹے میں وہ کہاں کہاں ہے؟ تو پورا جواب یہی ہے کہ وہ ہر جگہ. آگے کا آپ بول دینا، ہر جگہ. تبھی تو لڑانے جا رہا ہے. میں سمجھ نہیں پایا آپ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں. ارے جو شیطان مردود ہے، نکال دیا گیا ہے، میرے اللہ جب اس کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود رہے، بہکانے کے لیے، لڑانے کے لیے، ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، جب مردود کو میرا اللہ اتنی طاقت دے سکتا ہے تو نبیوں کا امام جس کو محبوب بنایا اس کو کتنی طاقت دے گا؟ بات تو اللہ کی طاقت دینے کی ہے. آپ کہتے ہیں نبی کہاں کہاں ہے، میں کہتا ہوں نادان پہلے یہ بتا شیطان کہاں کہاں ہے. جب میرا اللہ دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے تو یاروں کو کتنی طاقت دے گا، یاروں کو کتنی قوت دے گا. اس لیے یاد رکھنا، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، کسی کے بہکاوے میں نہیں آؤ. اور ہم جو بات کہتے ہیں اس کے پیچھے دلیل رکھتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مولانا صاحب کہہ دے کہ 2 شیطان ہے تو ذرا مہربانی کرنا مجھے بھی بتا دینا اور حدیث کا حوالہ بھی لے کر کے آنا، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ دوسرا شیطان کہاں پیدا ہوا، دوسرا شیطان کہاں پیدا ہوا ہمارے علم میں. کیونکہ شیطان جو تھا وہ جنت سے نکالا گیا تھا، وہ ایک ہی ہے. اب جو کہے دوسرا ہے تو وہ ذرا یہ بھی بتا دے کہ وہ کس شہر میں پیدا ہوا، کس محلے میں پیدا ہوا اور کہاں کہے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا. رہی بات جس کا ذکر ابلیس کا قرآن میں آیا ہے، جسے شیطان کہا گیا ہے، جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ شیطان ایک ہی، اپنا علم یہی ہے، یہی قرآن اور حدیث ہے. لیکن بہرحال تو بات یہ تھی کہ وہاں شیطان پہنچ گیا. یہی بات آپ بھول تو نہیں گئے نا؟ یہی بات چل رہی تھی. وہاں شیطان پہنچ گیا. کیا بات ہے؟ کئی ابراہیم کو ہم آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، رسہ کھچاتا نہیں. اس نے کہا مجھے معلوم ہے یہ رسہ کیسے کھچائے گا. کل لاؤ 4 6 عورتوں کو، کچھ عورتوں کو لاؤ، 4 6 10 12 عورتوں کو لاؤ. عورتیں لائی گئی. کئی عورتوں کو کہیں کہ یہ اپنا دوپٹہ ہٹا لیں.
عورتیں آئی, انہوں نے جیسی اپنا دوپٹہ ہٹایا, انہوں نے رسا کھینچا تو رسا کھینچ گیا, اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے. ان لوگوں نے شیطان سے پوچھا, او شیطان یہ بتا کہ یہ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو تب بتایا یہ گیا کہ دراصل جہاں عورتیں دوپٹہ اوڑھ کر رہتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. تو وہ جو ابراہیم کو بچانے کے لیے آئے تھے نا, وہ رحمت کے فرشتے تھے. اور جب عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. تو وہ جو رسہ پکڑ کے تمہارے مقابلے میں کھینچ رہے تھے وہ رحمت کے فرشتے تھے. جب عورتوں نے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے اور رسہ آسانی سے کھنچ گیا. اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, جہاں اللہ کا پیغمبر خلیل علیہ السلام جیسا نبی موجود ہو, اگر وہاں عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کی عورتیں کپڑا دھوتے وقت, کھانا پکاتے وقت سر سے دوپٹہ ہٹا کر, بلکہ اب تو پانی بھرتے وقت تو کمر میں دوپٹہ باندھ کر اگر عورتیں کام کرے گی تو تمہارے محلے میں رحمت کے فرشتے کب آئیں گے, اور رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کب آئیں گے؟ آج جو تم پر مندی, مصیبتیں, تکلیف, بیماریاں, پریشانیاں, مصیبتیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہے, وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت کے فرشتے آئے تو تم اپنی عورتوں کو پابند کرو کہ وہ با حیا بنے اور سر پہ دوپٹہ رکھے. بلکہ عورتوں کو تو یہ بھی لازم ہے کہ جب وہ سوئیں تب بھی ان کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے یہ کون سا آپ لے کر کے آئے؟ ہم نیا کچھ نہیں لائے, یہ حدیثوں میں موجود ہے. اب عورتیں دوپٹہ اوڑھ کر کیسے سوئے گی؟ تو عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کپڑا رکھا کریں, ایک کپڑا رکھا کرے اور وہ کپڑا اپنے سر کو یوں باندھ لیا کریں. یہ طریقہ ہے عورتوں کے سونے کا. عورتیں سوتے وقت بھی دوپٹہ اتارنے سے پرہیز کریں, کیونکہ اب عورتیں کس سے پرہیز کریں؟ ہے تو سامنے شوہر, اب شوہر کے علاوہ کس سے پرہیز کرے؟ تو حکم ہے کہ وہ اللہ کے فرشتوں سے حیا کرے, کیونکہ حیا, میرے آقا فرماتے ہیں, جو جتنا حیا والا ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا. الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. انشاءاللہ اس پر آگے کی گفتگو ہم کل کریں گے. آج مجھے عنوان دیا تھا احباب نے کہ حضور کی شان پہ بھی کچھ بولیں, پھر مولانا غفران صاحب نے بھی کہا کہ قربانی پہ بھی کچھ بولیں, پھر جلسے والوں نے کہا حیا پہ بھی کچھ بولیں. تو جتنا مجھ سے کہا گیا تھا میں نے تھوڑی تھوڑی باتیں سب پیش کر دی, لیکن انشاءاللہ کل کی جو گفتگو ہوگی وہ مکمل حیا پر اور اسلام کے قوانین پر ہوگی. کل کا پروگرام مسجد عبد الجبار کے پیچھے انوار اشرف نگر میں حیدر علی چوک پہ ہوگی. آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں. اور یہ بڑا جو ہے وہ پر مغز خطاب ہے حیا کے حوالے سے, اور آپ نے شاید پہلی مرتبہ یہ عنوان رکھا ہے, تو کل ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا